یہ ادارہ شروع کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے اندر یتیم، بیوہ اور متعلقہ جو بچیاں ہیں ان کے تعلق سے الحمدللہ یہاں پر شہدی کا پیامات کا آفس کھولا گیا ہے الحمدللہ، اور اس کا ایڈریس ہے مسجد مروہ نیشنل کالونی آزاد کالج کے سامنے۔ یہ مسجد قبرستان کے کونے میں ہے، یہاں جو روضہ باغ کا قبرستان ہے یہ آفس ہے، تو صبح میں انشاءاللہ کھلا رہے گا 3 گھنٹے صبح میں دوپہر میں رہے گا 11 سے 2 بجے تک، اور شام میں ہے تو 5 سے 7 بجے تک۔ رشتے کے تعلق سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچیوں کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں نمبر لکھے ہوئے باہر، جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں، اور خدمت کے تعلق سے جن حضرات کو اپنا جان مال وقت اس ادارے کے اندر لگانا ہے تو وہ ذمہ داروں سے رابطہ کریں اور اس کے بعد اپنا جان مال وقت زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لگائے۔ اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پلنگ، بستر، 5 برتن اور جو بھی ہمارے قاضی صاحب کا اس کا جو خرچہ آئے گا وہ ہم خرچہ کریں گے۔ تو ایسی 10 شادیوں کا میں صدر ادارے کے صدر کے ناطے سے 10 شادیوں کا میں نے میری طرف سے ذمہ داری لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرے۔ جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی آخری رسومات کی تکمیل میں دیر نہ کی جائے۔ اور نمبر 3، جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں تاخیر نہ کی۔ آج ہمارے اورنگ آباد کا یہ حال ہے کہ دوسرا حیدرآباد بن جا رہا ہے۔ یہاں پر بہت سی میرے پاس ایسی 30 لڑکیوں کی فہرست ہے جن کی عمر 35 سال کی ہو گئی ہے اور وہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہے، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر بہت بڑا ہو گیا ہے، آپس میں ربط نہیں رہا ہے دور، تو ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو 2 زندگی گزارنے والوں کے درمیان پل کا اور برج کا اور رابطے کا کام کرے۔ یہ ابراہیم پٹھان صاحب نے بڑی خوشخبری سنائی، پوری کمیٹی ہماری اور ان کی جو کمیٹی ہے ادارے پیامات انسانی شادی کی، وہ سب اس مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم پٹھان صاحب نے ابھی بات کی کہ جو غریب بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، اناتھ بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ہم ان کو زیادہ مدد بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ اپنے بچوں کو پیار کرنا یہ عبادت ہے۔ ایک صحابی تھے، جب حضور کو دیکھا کہ بچے کو پیار کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو، تو آپ نے کہا کہ آپ بھی بوسہ لیتے ہیں بچوں کا؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نہیں لیتا ہوں۔ کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے تیرے دل سے محبت اور مہربانی نکال دی ہے؟ تو بچوں کو پیار کرنا یہ ایک فطری عمل ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی اناتھ بچہ، کوئی یتیم بچی، کوئی یتیم بچہ، بغیر باپ کا بچہ بچی سامنے ہو تو اپنے بچوں کو پیار مت کرو۔ کیا ہے اس میں حکمت؟ کہ آپ اپنے بچے کو پیار کریں گے تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے۔ ایسی شادیوں میں ہو رہا ہے، لوگ دھوم سے شادیاں کر رہے ہیں اور غریب و یتیم بچیاں بیٹھی ہوئی ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی شادیاں اپنی شادیوں کے ساتھ کریں گے تو ان کی دعائیں زندگی بھر لگ جائیں گی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ادارے پیامات انسانی شادی کو بہت زیادہ ترقی دے۔ ہمارے تمام کمیٹی کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ بڑا عزم کیا ہے پٹھان صاحب کی قیادت میں۔ اللہ تعالیٰ، مولانا علیم صاحب بھی ساتھ میں ہیں اور دوسرے سب بزرگ ہمارے ساتھ میں، نوجوان ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمارے مسلم بچیوں بچوں کے مسائل کو حل فرمائے، ان کو خوشگوار زندگیاں نصیب فرمائے اور اس کے بدلے میں ہم کو دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، یہ بہت ہی اچھا ادارہ پیامات شادی یہاں قائم کیا گیا۔ اے اللہ، ہماری جتنی مسلم بچیاں بیٹھی ہے بر کے بغیر رشتوں کے، اللہ ان کے لیے مناسب رشتے اور بر عطا فرما، اور اس ادارے کو اس کا ذریعہ بنا، اس کا رابطہ بنا۔ اے اللہ، تیرے نام پر اور تیرے نام سے یہ کام کو شروع کیا گیا ہے، اس میں اخلاص و استقامت نصیب فرما، اور صبر و سکون کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نفل نماز اور نفل روزوں سے زیادہ افضل ہے کہ جوان بچے اور بچیوں کی شادی کی جائے، اللہ ان کے اندر جوڑ پیدا کی جائے اور ان کی زندگی کو سنوارا جائے۔ اللہ تعالی ہم کو ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے، ہمارے آپس میں اتحاد، محبت، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام کمیٹی کے افراد کو قبول فرمائے۔ ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ پیغامات کا جو ہم نے آفس کھولا ہے، اس میں یتیم، ڈائیورسی اور متخلہ، یہ تین لوگوں کے لیے کام کرا جائے گا۔ اور جو یتیم ہے، اس کا جو ہمارا ایک بجٹ ہے، وہ اگر انہیں شرعی شادی سے کرتا ہے تو اس کا پورا پلنگ بستر، 5 برتن، اور جو بھی ہمارے قاضی صاحب کا اس کا جو خرچہ آئے گا وہ ہم خرچہ کریں گے۔ تو ایسی 10 شادیوں کا میں صدر ادارے کے صدر کے ناطے سے 10 شادیوں کا میں نے میری طرف سے ذمہ داری لیا ہے، اور اس میں نشاندہی کریں گے ہم۔ ان کا کام ہے، انہوں نے جا کے تحقیقات کرنا، وہ ہماری جوابداری نہیں ہے۔ بغیر پیسے کا اس میں سے کوئی فیس نہیں لے جائیں گی۔ دونوں کا بایو ڈاٹا جو آئے گا، جنہوں نے جس کو جو بایو ڈاٹا پسند کیا، تو پسند کرنے کے بعد تم کو اس کو نمبر دیا جائے گا، تم جا کے اسے گھر پہ چوکسی کرو، وہ رشتہ تم کو منظور ہے تو اگر ان کو ہماری ہیلپ لگتی تو ہم ہیلپ دیں گے، مگر جو بھی ان کا رشتہ داری انہوں نے اس کی چوکسی کرنا، اس کی جوابداری اس پر رہیں گی، اس میں ادارہ اس کا جوابدار نہیں رہے گا۔ مگر جو جہاں ہمارے کو اس کی ضرورت ہے، مولانا کے جیسے لوگوں کے ساتھ ہم، اور ہمارے جو ادارے کے مولانا ہے، جن میں جو ان لوگ اور جو ہمارے سینئر جو لوگ ہیں، اور ہمارا جیسا خواجہ بھائی ایگزیکٹو انجینئر ہے، ہمارے تاج میں مینیجر تھے، لالا بھائی کانٹریکٹر ہے، مسلم بھائی ہم کرانہ کے ہمارے یہ ہے، انیس میاں ہے سوشل ورکر میں، سوشل سروس میں کام کرتے ہیں، انعامدار ہے۔ ہم جو لوگ ہیں ان کو ہمارے کو مدد لگی ان سے مدد لیں گے، اور ہم سے جو تم کو مدد کرنا ہے ان کو مدد کریں گے۔ تو اس نیت پر ہم نے کھلے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مولانا نے دعا کرے، ہم بے لاز ہمارے جب تک ہمارے جان میں جان ہے اتنا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر بات خدا کیا نہیں، یہ 12 مہینے 12 سال چالو رہیں گا، اس کا صرف ٹائم رہے گا صبح 11 سے 2 اور شام کو 5 بجے سے 7۔ بس ایڈریس نیشنل کالونی، قبرستان کا مروہ مسجد، قبرستان کی مسجد، مروہ مسجد کی، اور اس کا آفس یہی ہے۔ اس میں صبح کے 3 گھنٹے دیے جائیں گے، شام کے 2 گھنٹے۔ اس میں رجسٹریشن کرنا ہے، جیسے جس نے ہم نے جو لڑکی کی فوٹو ہے لڑکے کو بتانا ہے، لڑکے کی فوٹو ہے ان کو بتانا ہے، ان کا جو بایو ڈاٹا ہے ان کو بتانا ہے، جس کو اگر پسند آئے اس میں نشاندہی کرنا ہے یہاں ایسے سر یہ حصہ ہے، اور لگاتار چلیں گا یہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے۔ جتنی بھی کمیٹی ہماری جو ہم جب تک کمیٹی ہے یہ لگاتار چلیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے پٹھان صاحب کی کوشش سے اور مولانا کی دعاؤں سے یہ ادارہ شروع کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے اندر یتیم، بیوہ اور متعلقہ جو بچیاں ہیں ان کے تعلق سے الحمدللہ یہاں پر شادی کا پیامات کا آفس کھولا گیا ہے الحمدللہ، اور اس کا ایڈریس ہے مسجد مروہ نیشنل کالونی، آزاد کالج کے سامنے۔ یہ مسجد قبرستان کے کونے میں ہے، یہاں جو روزے باغ کا قبرستان ہے۔ یہ آفس ہے تو صبح میں انشاءاللہ کھلا رہے گا 3 گھنٹے، صبح میں دوپہر میں رہے گا 11 سے 2 بجے تک، اور شام میں ہے تو 5 سے 7 بجے تک۔ تو اس کے اندر جو بھی احباب مطلب رشتے کے تعلق سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچیوں کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں نمبر لکھے ہوئے باہر، ہاں، تو جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کرے، اور خدمت کے تعلق سے جن حضرات کو اپنا جان مال وقت اس ادارے کے اندر لگانا ہے تو وہ ذمہ داروں سے رابطہ کرے۔
اور اس کے بعد اپنا جان مال وقت زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لگائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. گردے اور پتے کی پتھری کے مریضوں کے لیے خوشخبری. R&S فارما پیش کرتے ہیں بہترین علاج ڈاکٹر سعدیہ اور ڈاکٹر نسرین کی نگرانی میں. پتھر دوبارہ جلدی نہ ہونے کا مکمل علاج، نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹ، خاندانی سلسلہ ہے جاری. پتھر گھل کر صاف اور دوا پر کوئی پرہیزی کی پابندی بھی نہیں. ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے R&S فارما، اپوزٹ کنارا بینک، بہادر پورہ، حیدرآباد. 9390610436 یا 9703939436 پر کانٹیکٹ کرے. ارقان کی دوا بھی فری دی جا رہی ہے.